بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 23 جون جمعرات کا دن، شام کا وقت، سال 2022، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں پھر سے ایک دفعہ نئی کہانی، نئے پروگرام، نیا سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ حاضر خدمت۔ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ جی ناظرین، حسب روایت، حسب معمول، شام کے وقت ہم پہلا سیگمنٹ اور مین سیگمنٹ ہمارا ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی آپ کو بڑی دلچسپ سنانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک، ہمارا دوست ملک، تاریخ کی کتابوں کو جب پلٹیں تو ایک عجیب سی داستان اس سے جڑی ہوئی ملتی ہے۔ کس سے؟ چائنا سے۔ چائنا کے بارے میں کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ان کا ایک انقلابی لیڈر گزرا ہے 1858 میں، 1958 میں سوری۔ اس کا نام تھا ماؤ زے تونگ۔ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ کمیونسٹ پارٹی کا چیئرمین تھا، انچارج تھا، سربراہ تھا۔ ایک سیاسی پارٹی تھی کمیونسٹ پارٹی۔ یہ سیاسی پارٹی تھی چائنا میں، اور اس کا سربراہ جو تھا، اس کا بانی، اس کا جو تھا ہیڈ، وہ تھا ماؤ زے تونگ۔ یہ رہا اس کا نام، ماؤ زے تونگ۔ اب جو میں آپ کو اس کی کہانی سنانے جا رہا ہوں، اس شخصیت کی، اس بندے کی، وہ ہے 1958 کی۔ یہ سال نوٹ فرمائیں، 1958۔ 1958 میں ہوا کیا کہ اچھا پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو ماؤ زے تونگ تھے، ان کی حیثیت بہت بڑی اب بھی مانی جاتی ہے چائنا میں۔ کہا جاتا ہے کہ جدید چائنا کا بانی یہ آدمی تھا، یہ شخص تھا جس نے چائنا کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، ترقی کی سیڑھی کے پہلے ڈنڈے پر پاؤں رکھا ملک کا۔ اس کا نام ماؤ زے تونگ تھا، اور یہ انقلابی لیڈر تھا۔ اس نے چائنا میں انقلاب برپا کیا تھا، اس لیے ان کو پیر کی طرح آج بھی مانا جاتا ہے۔ ہم جس طرح سے قائد اعظم کا احترام کرتے ہیں، احترام کے ساتھ ان کے نام لیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ ان کے نام کے ساتھ کہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اپنے ملک کا محسن، اپنے ملک کی قابل صد احترام شخصیت چائنا کی ماؤ زے تونگ۔ اچھا، انقلاب کے بعد جب اسے سربراہی ملک کی مل گئی، کمیونسٹ پارٹی کا یہ سربراہ تھا، جب ملک کی سربراہی ملی تو دیکھیے بیٹھے بیٹھے ہوا کیا، سوجھا کیا اس بندے کو۔ اس کے مشیروں نے، وزیروں نے مشورہ کیا دیا، عجیب قسم کا، الٹا سیدھا، اور کہا یہ کہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اناج پیدا ہوتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ چڑیاں کھا جاتی ہیں۔ اگر ہم کسی طریقے سے چڑیوں پر قابو پا لیں، ان کا قلع کما کر دیں، ان کا خاتمہ کر دیں، تو ڈھیر سارا رزق، ڈھیر ساری فصلیں، ڈھیر سارا اناج ہم بچا سکتے ہیں، اور وہ ہمارے انسانوں کے، ہمارے شہریوں کی خوراک کے طور پر کام آ سکتا ہے۔ لو جی، لیڈر صاحب جو تھے ان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بنائی اور کہا یہ کہ آپ مجھے ایوریج نکال کے دیں کہ ایک چڑی سال میں کتنا اناج کھا جاتی ہے۔ ایک چڑیا سال میں کتنا اناج کھا جاتی ہے۔ انہوں نے سال بعد رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا جی ایوریجن، اوسطاً ایک چڑیا ایک سال میں 4 پاؤنڈ، تقریباً 1.25 کلو اناج کھا جاتی ہے ایک چڑیا۔ ہو اب اس نے سوچا کہ ایک چڑیا 4 پاؤنڈ کھاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چڑیاں تو بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، بہت بڑے بڑے جھنڈ ہیں۔ یہ تو منوں نے ٹنوں کھا جاتی ہوں گی خوراک کو، اناج کو، جو انسانوں کے کھانے کی چیز ہے۔ اس نے مل بیٹھ کر سب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ صلاح پاس کی، یہ مشورہ کیا، یہ اعلان کیا کہ ملک سے چڑیوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ایک سرکاری حکم نامہ جاری ہوا
جس میں یہ کہا گیا کہ جس کو جہاں پہ چڑیا نظر آئے اسے تلف کر دو، قتل کر دو، مار دو اسے جان سے۔ اب ہوا کیا، اتفاق کی بات دیکھیں کہ اسی ملک میں، چائنا میں، بہت سارے سفارت خانے تھے۔ تمام سفارت خانوں میں سے صرف ایک ملک کا سفارت خانہ تھا جس نے مزاحمت کی۔ اس نے کہا ہمارے سفارت خانے کی بلڈنگ بہت بڑی ہے، اس کے اندر ہم چڑیوں کا شکار کرنے کی، چڑیوں کے جان لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب یہ مجبوری بن گئی تھی چائنا کی کہ اب وہاں سے چڑیوں کا خاتمہ کیسے کرے۔ اتنی بڑی بلڈنگ کے اندر جانا تو منع ہے، وہاں چڑیوں کا شکار کرنے سے، چڑیوں کی جان لینے سے منع کر دیا تھا پولینڈ نے، ان کے سفارت خانے نے۔ پھر وہاں کا طریقہ کیا نکالا گیا کہ وہاں کے اطراف میں سفارت خانے کے چاروں طرف ڈھول بجانا شروع کیے لوگوں نے، تاکہ یہاں سے ڈر کر چڑیاں اڑیں اور اس سفارت خانے سے باہر نکلیں اور ہم آسانی سے ان کو قید کر کے، ان کو پکڑ کر ان کی جان لے لیں۔ لو جی، یہ سلسلہ چل پڑا، چلتا چلتا بڑھتا بڑھتا آگے بڑھتا گیا، اور اب ایک قدم اور آگے جا کے چائنا نے کیا کیا، حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے جو سفارت خانے دوسرے ملکوں میں ہیں، جہاں انہیں منع نہیں کیا جاتا، جہاں کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں سے بھی چڑیاں پکڑ کے چائنا لائیں اور ان کو تلف کر دیں، ان کا کلا کما کر دیں، ان کو ناپید کر دیں، ان کی نسل کشی کر دیں۔ خیر، ہوا کیا، واقعی آہستہ آہستہ 1 سال بعد، 2 سال بعد چڑیوں کی تعداد کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو گئی۔ اب دوسرے ملکوں سے پکڑ کر چڑیاں لانا شروع کر دیں سفارتکاروں نے، ان کی ڈیوٹی لگ گئی چڑیاں پکڑنے پہ، سفارتکاری کو رہنے دو، بس اب چڑیا پکڑا کرو۔ دیکھیے، جب انسان کی عقل پہ بھی پردہ پڑتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے۔ خیر، کیا کہیں، خیر انہوں نے دوسرے ملکوں سے بھی چڑیاں منگوا کر ان کو تلف کیا، ان کی جان لی، ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ نتیجہ کیا نکلا، اپنے ملک سے چڑیاں ختم ہوئی۔ اب 3 سال ہو گیا تھا اس کام کو شروع کیے ہوئے۔ 1960 کے بعد یہ ہوا کہ ملک سے چڑیاں تو ختم ہو گئیں، مگر کیڑے مکوڑوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ انہوں نے چاول کی فصل کے پلے ہی کچھ نہیں چھوڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت آپ جھٹلاؤ گے اللہ کی، اس کی کون کون سی نعمت کی، اس کے کون کون سے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، اس کی کون کون سی مہربانیوں سے نظر چراؤ گے۔ اتنی زیادہ کیڑے مکوڑے حملہ آور ہوئے چاول کی فصل پر، اور یہی مین فصل تھی۔ یہ یاد رکھیں کہ چائنا وہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے سب سے پہلے چاول کی فصل کاشت کی تھی۔ یہ بھی میں نے کسی دن آپ سے سوال پوچھ لینا ہے کہ دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جس نے سب سے پہلے چاول کی فصل کاشت کی، تو وہ اس کا نام ہے چائنا۔ اچھا، یہی ان کی میجر فصل تھی، سب سے بڑی فصل بھی۔ ملک کی معیشت کا دار و مدار اسی پہ تھا، خود بھی کھاتے اور دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کر کے، برآمد کر کے زر مبادلہ، قیمتی پیسے، ڈالر حاصل کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ ان کیڑے مکوڑوں کے حملے نے چاول کی فصل کو اجاڑ کر تباہ کر کے رکھ دیا سرے سے۔ بدترین قحط پڑ گیا ملک میں چاولوں کا۔ اب ایکسپورٹ سے جو زر مبادلہ، جو پیسے آنے تھے، جو رقم آنی تھی، جو پیسہ آنا تھا دوسرے ملکوں سے، وہ تو بند ہوا ہی ہوا، اپنے ملک میں کھانے کے لیے چاول نایاب ہو گئے۔ پھر تاریخ کا سب سے بڑا افسوسناک قحط اسی کو کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس سال کو جب چڑیوں کو مارنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد، کیڑے مکوڑوں نے چاول کی فصل چائنا میں اجاڑی، تو 2-4 لاکھ نہیں،
3 करोड़ इंसान वफात पा गए कहत की वजह से, कहत की वजह से, खुराक ना होने की वजह से। चाइना में 3 करोड़ लोग, तारीखी रिकॉर्ड है कि दुनिया में किसी हिस्से में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चाइना में 3 करोड़ आदमी, इंसान, कहत पड़ने की वजह से, खाने पीने की अशिया की किल्लत की वजह से वफात पा गए। अब क्या था? अब सारे बैठकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि ये हमने क्या कर दिया। फिर उनको समझाने वालों ने, दूसरे मुल्कों के लोगों ने ये मशवरा दिया कि ये कौन सी आपने मज़ाक का खेज बचगाना हरकत की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बनाई हुई कोई चीज़ गलत और नाजायज़ नहीं है, हर एक का कोई ना कोई मकसद है। और फिर उनको रिज्क रोटी देने वाली ज़ात तो वो है जो रब्बुल आलमीन है, जो पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिज्क देता है, वो रब्बुल आलमीन है। तो इन चिड़ियों के भी रिज्क रोटी का इंतज़ाम वही करता है। आपकी बोई हुई फसल में सिर्फ इंसानों का हक नहीं होता, जानवरों और परिंदों का हक भी होता है। उनके खाने से इसमें कमी नहीं आएगी, बल्कि इनमें अल्लाह की बरकत पैदा हो जाएगी, रिज्क में, अनाज में। अल्लाह के बनाए हुए शजर यानी दरख्त, पौधे, पहाड़, हवाएं, नदियां, नाले, देहात, शहर, तख्त, अमीर, फकीर, गर्ज दुनिया की कोई चीज, चौपाए और जानवर समेत हर एक की रिज्क रोटी का वारिस मेरा सोना अल्लाह है, और वो उसको रिज्क देता है, उसका वादा है, इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का पालनहार है, रिज्क पहुंचाने वाला है। आप इंसान कौन होता है उनको रिज्क देने वाला? इंसान के बस की बात नहीं है। वहाँ कहाँ ऐसी मखलूक बसी हुई है जहाँ पे इंसानी पहुँच ही मुमकिन नहीं है। समंदर में हज़ारों फुट नीचे जाकर जो मछलियाँ, जो बहुत इतने बड़े कद काठ की, इतने बड़े साइज़ की मछलियाँ, जो एक ही लुकमे में, एक ही बुरकी में कमो बेश 50 मन चीज़ खा जाती हैं, उनको रिज्क, उनको रोटी, उनको अनाज देना, पहुंचाना और सुबह शाम देना इंसान का बस है? इंसान के बस में हो सकता है कभी? आज तक सारे साइंसदान मिलके नहीं बदल सके एक चीज। क्या? देखें, हवासे खमसा अल्लाह ने इंसान में 5 हिस्सें रखी हैं, जिसे हवासे खमसा कहते हैं, 5 सेंसेस। सूंघने, नाक का काम है सूंघना, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, ज़बान का काम है बोलना, और दिल का काम है महसूस करना। दुनिया इतनी तरक्की करने के बावजूद, चांद पर पहुंचने का दावा करने के बावजूद, आया कोई इंसान जो इस निज़ाम में, अल्लाह के बनाए हुए इस सिस्टम में रत्ती बराबर भी तब्दीली कर सका हो, इसमें रद्दो बदल कर सका हो, इसको ऊपर नीचे ले गया हो। और जिसने भी कोशिश की, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, जिसने भी कोशिश की उसने मुंह की खाई, वो मुंह के बल ही गिरा, वो भीगी बिल्ली बनकर ही वापस लौटा। पता है क्यों? इसलिए इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है, लॉजिक है। वो ये कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है, वही खुदा है। उसकी पहुंच को, उसकी रबूबियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता।
जहाँ इंसानी अक्ल, फिक्र, रिसर्च, तजर्बा ख़त्म हो जाता है, इसकी हदें मुक जाती हैं, वहाँ से उसकी रुबूबियत शुरू होती है। कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है। ये थी आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी जी। तो आज के प्रोग्राम का दूसरा और मज़ेदार सेगमेंट, आज का सवाल। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वो ये था कि ये फरमाएं कि किस मुल्क का झंडा चौकोर है, यानी उसके चारों कोने पमैश में बराबर हैं। सिर्फ एक मुल्क है दुनिया में जी, उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। उसका झंडा जो है वो मुरब्बा शक्ल का है, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर है। स्विट्ज़रलैंड जी। आज का सवाल नोट फरमाएं, जिसका जवाब आपने मुझे कल तक, इस वक्त तक देना है जी। सवाल ये है कि ये बताएं कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, साइंसी सवाल पूछता हूं आज, हाइड्रोजन सल्फाइड की बू किस तरह की होती है? कोई बताएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड की बू कैसी होती है जी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आपने मुझे कल तक देना है। प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है हमेशा की तरह आज का शेर जी। आज का शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आज का शेर ये है, चलो अच्छा हुआ टूट ही गए साहब, चलो अच्छा हुआ टूट ही गए साहब, ख्वाब मेरे वैसे भी बड़े महंगे थे। ये था जी आज का शेर। इसके साथ ही आपके अपने मेज़बान जावेद इकबाल को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। अपने इस चैनल का भी ख्याल रखा करें। रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।